الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ سامعین محترم، اللہ رب العزت نے انسان کو پیدا فرمایا، دنیا میں بھیجا، اس کے بعد اس کو دو قسم کے حقوق ادا کرنے کا حکم فرمایا، ایک حقوق اللہ اور دوسرے حقوق العباد۔ اور اللہ رب العزت نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ کوئی انسان اگر حقوق اللہ ادا کرتا ہے، حقوق العباد پہ فوکس نہیں کرتا، وہ انسان کی پاسبلٹی نہیں ہے کہ وہ جنت میں جائے۔ اسی طرح اگر ایک انسان حقوق العباد ادا کرتا ہے، حقوق اللہ ادا نہیں کرتا، تو وہ بھی انسان اس کا ناممکن ہے جنت میں جانا، یعنی کہ گویا معلوم ہوا کہ یہ دونوں حقوق لازم و ملزوم ہیں۔ اس کی میں ایک آپ سامنے مثال رکھتا ہوں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحیح البخاری کے اندر حدیث ہے کہ ایک دفعہ اللہ کے رسول کو بتایا گیا کہ فلاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عورت جو ہے نا وہ فوت ہوئی ہے، حقوق اللہ ادا کرنے والی، اتنی پرفیکٹ اور اتنی زبردست کہ نمازیں 5 کی 5، تہجد، اس کے علاوہ اشراق، چاشت، سارے اللہ کے حق ادا کرنے والی، اس کے ساتھ صدقہ خیرات اللہ کے راستے میں نکالنے والی، مگر حقوق العباد کے اندر یہ بڑی ویک تھی۔ ایون کہ اس کے اگر آپ گلی محلے والوں سے پوچھا جائے تو وہ اس کے اپنے رویے سے بہت ہی زیادہ تنگ تھے، بات بات پہ برا کہنے والی، غصہ کرنے والی، گالیاں دینے والی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو اللہ کی مرضی کے بغیر کلام نہیں کرتے، انہوں نے کیا فرمایا؟ ہی فی النار، یہ عورت حقوق العباد چاہے حقوق اللہ ادا کرتی تھی لیکن حقوق العباد میں کمی کی وجہ سے یہ جہنم میں جائے گی۔ کہتے ہیں چند دن کے بعد بتایا گیا فلاں عورت فوت ہوئی، فلاں محلے میں رہنے والی، یا رسول اللہ حقوق اللہ تو ادا کرتی تھی لیکن حقوق العباد کے اندر اتنی پرفیکٹ تھی کہ لوگ اس کی تعریفیں آج بھی کرتے ہیں، اتنا اچھا اخلاق، اتنا اچھا بیہیو لوگوں کے ساتھ۔ اللہ کے رسول پھر وہی بات جو اللہ کی مرضی کے بغیر نہیں بولتے، کیا فرمایا؟ ہی فی الجنہ، چاہے 5 نمازیں پڑھتی تھی، کمی کوتاہی تھی، صدقہ خیرات نہیں تھی کرتی، مگر یہ جائے گی اللہ کی جنت میں۔ معلوم کیا ہوا کہ یہ دونوں حقوق لازم و ملزوم ہیں، ان کو ادا کرنا اشد ضروری ہے۔ اب جہاں اسلام نے، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے حقوق بتائے کہ والدین کے کیا حق ہیں، اولاد کے کیا حق ہیں، آپس میں نیبرز کے کیا حق ہیں، رشتہ داروں کے کیا حق ہیں، جتنے بھی حقوق بتائے، انہی کے ساتھ ساتھ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حقوق مصطفیٰ بھی بتائے۔ فرمایا یہ میرے حق ہیں، ان کو ادا کیا جائے گا تو ہی جنت ملے گی، اگر ان کے اندر کمی ہو گئی تو پھر نجات کی کوئی صورت نظر نہیں آئے گی۔ اور اب یہ بھی یاد رکھیے کہ چونکہ یہ انسانوں کے حقوق ہے، عباد، بندوں کے، انسانوں کے حقوق، اور سب سے بڑے عبد ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن پاک نے کہا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ۔ انسان کلمہ پڑھتا ہے، مسلمان ہوتا ہے، وہاں بھی کیا ہے؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدًا عبدہ، پہلے عبد پھر اللہ کے رسول۔ اب جب ہم نے حقوق العباد ادا کرنے ہیں تو آپ چاہے اللہ کے بھی سارے حق ادا کریں، رشتہ داروں کے کریں، ہمسایوں کے کریں، اولاد کے کریں، والدین کے کریں، لیکن یہ یاد رکھ لیں اگر اللہ کے رسول کے حق ادا نہ ہوئے جنت نہیں مل سکتی۔ وہی حقوق کو میں آپ کے سامنے آج رکھنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلا حق آمینوا باللہ ورسولہ، ایک سیکوینس کے ساتھ سمجھیے گا۔ فرمایا یہ ہے کہ مجھ پر ایمان لانا۔ کیوں؟ کوئی نبی آیا قبیلے کی طرف، کوئی نبی آیا کسی بستی کی طرف، کوئی نبی کسی ایک قوم کی طرف، کوئی ایک ملک کی طرف، شہر کی طرف، لیکن اللہ کے رسول کا یہ امتیاز ہے ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا۔ فرمایا میں ساری کی ساری انسانیت کے لیے اللہ کا رسول بن کے آیا ہوں۔ آگے قرآن نے قرآن کی ہی تفسیر کیا کی؟ خاتم النبیین، وہ خاتم النبیین ہیں، ان کے بعد نبی کوئی نہیں آ سکتا۔ یہ حق ادا کرنا لازم ہے۔ اسی واسطے اللہ کے رسول نے صحیح مسلم میں حدیث ہے، فرمایا کہ جو بھی یہودی اور عیسائی اس وقت دنیا میں موجود ہے، قیامت تک موجود ہوں گے، ان کے کان میں آواز پہنچ جائے کہ میں اللہ کا آخری رسول ہوں، یہ مجھ پر ایمان نہ لائیں، یہ جنت میں نہیں جا سکتے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ حق ادا کریں گے عیسیٰ بن مریم بھی علیہ السلام۔ ان کے متعلق حدیث ہے، بخاری مسلم متفق حدیث ہے۔
وہ سارے کا سارا اللہ کے رسول نے ان کا حلیہ بتایا، کس طرح نازل ہوں گے، شام میں، دمشق میں، بیت المقدس میں، اور پھر فرشتے سیڑھی لگا کے نیچے اتارا جائے گا، لوگ اتاریں گے، فرشتوں کے پروں پہ ہاتھ رکھے ہوں گے، فجر کی نماز کا وقت قریب ہوگا، اذان ہو گئی ہوگی، اقامت بالکل قریب ہوگی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اس وقت امام مہدی، حدیث میں پوری ڈیٹیل کے ساتھ ان کے واقعات موجود ہیں، فرمایا یہ میری بیٹی فاطمہ کے آل میں سے ہوں گے، ان کا نام بھی میرے نام پہ محمد ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم، اور ان کی والدہ کا نام میری والدہ کے نام پہ آمینہ، اور ان کے والد کا نام میرے والد پہ نام کے عبداللہ ہوگا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا یہ جو ہے نا عیسیٰ بن مریم، جب ان کو اتارا جائے گا، نیچے لایا جائے گا، تو یہ مسجد میں داخل ہوں گے۔ آئے مسجد میں، امام مہدی پہچان جائیں گے تو کہیں گے یا عیسیٰ بن مریم تعال صلی لنا، آگے تشریف لائیے، آج نماز آپ پڑھائیں گے، آپ اللہ کے رسول ہیں، میں تو امتی ہوں، آپ کی زیادہ شان ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ عیسیٰ بن مریم اس وقت ایک جملہ کہیں گے، فرمائیں گے اے امام مہدی امامت میری مان کے آپ ہی کروائیں، میں یہ سارے آڈینس کو، یہ سارے نمازیوں کو، یہ سارے لوگوں کو آپ باور کروانا چاہتا ہوں، خبر دینا چاہتا ہوں کہ میں آیا تو آسمان سے ہی ہوں، مگر میں محمد الرسول اللہ کا غلام، ان کا امتی بن کے آیا ہوں، میرے پاس اس وقت نبوت کا، نبی ہونے کا کوئی اختیار نہیں ہے۔ تو یہ حق انہوں نے بھی ادا کرنا ہے سامعین محترم۔ تو اس وقت جتنے بھی یہودی عیسائی ہیں ان پہ بھی لازم ہے ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، جو یہ حق ادا کرے اس پہ اللہ کے رسول کا دوسرا حق۔ قرآن پاک نے بیان فرمایا، لمبی آیت ہے سورہ توبہ کی، قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم، وہ ساری آگے آیت ہے۔ اللہ رب العزت نے اس آیت میں کیا فرمایا کہ اے دنیا والو، اللہ کے رسول کی زبان سے میں اعلان کر رہا ہوں کہ تم نے سب سے زیادہ محبت کرنی ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے۔ کتنی محبت؟ سارے آگے رشتے اللہ نے گنوا دیے، فرمایا والدین سے، رشتہ داروں سے، بھائیوں اور بہنوں سے، اس کے بعد تم نے اپنی اولاد سے، تم نے اپنی گاڑی سے، تم نے اپنے گھر سے، تم نے اپنی جائیداد سے، اپنے آفس سے، بزنس سے، ساری چیزوں سے زیادہ اگر محبت اللہ کے رسول سے کرو گے نجات تبھی ممکن ہوگی، ادروائز نہیں۔ اب ایک انسان ہے وہ محبت کر، اب دیکھ لیں ہمارا آج کا دور، سیدنا عمر کی حدیث یاد آئی، ان کے متعلق صحیح البخاری کے اندر امام بخاری فرماتے ہیں آپ نے ہاتھوں میں ہاتھ لیے، خوشی کے موڈ میں تھے، بازار میں گئے، اللہ کے رسول نے فرمایا کتنی محبت ہے؟ عرض کرتے ہیں محبوب ساری دنیا سے زیادہ، اولاد سے بھی زیادہ، رشتہ داروں سے بھی زیادہ، سب سے زیادہ، مگر آپ سیکنڈ نمبر پہ ہیں، پہلے کیونکہ آپ کو پتہ ہے اپنی جان سب کو عزیز ہوتی ہے، میں ہوں۔ اللہ کے رسول نے کیا فرمایا، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ اللہ کے رسول نے فرمایا عمر تو یہ پہلے مجھے کیوں نہیں پتا چلا، تو ابھی کامل مکمل مومن تو نہیں ہے، میں سب سے اوپر کیوں نہیں ہوں تیرے دل میں، محبت مجھ سے کیوں ہے سیکنڈ نمبر پہ؟ سیدنا عمر نے سنا، اچانک پریشان ہو کے کہتے ہیں گواہ ہو جائیے سب سے زیادہ اگر مجھے کسی سے محبت ہے وہ آپ ہیں۔ فرمایا اب تو مکمل مومن ہے۔ تو بھائیو یہ اللہ کے رسول کا دوسرا حق ہے، اس کو ادا کرنا اشد ضروری ہے۔ تیسرا آپ کا حق یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ادب اور احترام، انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا لتؤمنوا باللہ ورسولہ وتعزروہ وتوقروہ وتسبحوہ بکرۃ واصیلا۔ قرآن پاک کے اندر اللہ نے بیان فرما دیا سورہ فتح کے اندر کہ تم نے سب سے زیادہ ادب کرنا ہے، احترام کرنا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ کتنا ادب اور احترام کہ جتنی بھی چیزیں اللہ کے رسول سے منسوب ہیں، جو بھی چیزیں جڑی ہوئی ہیں نبی پاک سے، ان کا بھی ادب اشد ضروری ہے۔ جس طرح کہ فار ایگزامپل اللہ کے رسول کے صحابی وہ جڑے ہوئے تھے نبی پاک سے، ان کا ادب ضروری ہے، آپ کی صحابیات کا ادب ضروری ہے، آپ کی بیویاں جتنی بھی ہیں ان کا ادب ضروری ہے، آپ کے بیٹے اور بیٹیوں کا ادب ضروری ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا قرآن اور حدیث کا ادب ضروری ہے، اللہ کے رسول کے شہر مکہ اور مدینہ کا ادب ضروری ہے، نبی پاک کے کپڑوں کا، لباس کا، جوتی کا، نلین پاک کا، اور نبی پاک کے بالوں کا، آپ کی لعاب مبارک کا، ہر ایک چیز میں نے بتا دی ہے کہ جو بھی منسوب ہے نبی پاک کے ساتھ ان کا ادب اشد ضروری ہے۔ یہ اللہ کے رسول کا تیسرا حق ہے، اور اتنا ادب ہو، اتنا احترام ہو کہ جتنا تھا صحابہ کو، اور خاص کر عبداللہ بن ام مکتوم کو۔ انہی کے متعلق تو محدثین نے لکھا ہے کہ آنکھوں سے نبینے ہیں، مگر اتنی محبت ہے کہ وہ خوشبو جو انس بن مالک فرماتے تھے کہ نبی پاک کے پسینے کی خوشبو دنیا کی خوشبو میں اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی، یہ اس خوشبو کو سمیل کرتے 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 اللہ کے رسول کے پاس پہنچ جاتے تھے۔ محبت یہ تھی۔ اب یہ جو ہے نا اپنے گھر آئے
تو ان کی بیوی ام ولد لونڈی ہے. ام ولد اس لونڈی کو کہا جاتا ہے حدیث کی اصطلاح میں کہ جس کے پیٹ میں سے مالک کی اولاد بھی ہو, نہیں ہے تو لونڈی ہے. اگر اولاد بھی ہوگی, بیٹا پیدا ہو گیا, بچہ ہو گیا, تو پھر یہ ام ولد کہلاتی ہے, وہ لونڈی ہے. یہ خود عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ محبت انتہا کی کرنے والی, میرا خیال کرنے والی, اور 2 بیٹے تھے میرے اس کے پیٹ میں سے. اب ہوا یہ سنن ابی داود کے اندر یہ حدیث ہے 4260 نمبر پہ کہ یہ گھر آئے تو جب بھی آنا اللہ کے رسول کی مجلس سے یہ کہتی نعوذ باللہ فلاں کے پاس سے آ گیا, نبی پاک کو برا بھلا کہتی, گالیاں دیتی. ایک دن سمجھایا, دوسرا دن سمجھایا, یہ باز نہ آئی. عبداللہ بن ام مکتوم فرماتے ہیں کہ آج کے بعد اگر تو نے نبی پاک کا ادب نہ کیا, چاہے تو نان مسلم ہے, تو پھر میرے سے برا کوئی نہیں ہوگا تیرے لیے. اب اللہ کی کرنی یہ ہوئی, ایک دن پھر اللہ کے رسول کی سیٹنگ سے واپس آئے, پھر ان کو برا بھلا کہنا شروع ہو گئی. انہوں نے کیا کیا, فرماتے ہیں رات میں نے پائی, تلوار میان سے باہر نکالی, اس کے پیٹ پہ رکھ کے وزن ڈال کے اس کو جہنم پہنچا دیا. یہ کیس مرڈر کا کیس ہے, اللہ کے رسول کے پاس آ گیا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو تھے فجر کے بعد صحابہ کا یار اس کی بیوی کو کس نے قتل کر دیا, یہ کیا ہو گیا آج. انہوں نے کیا کہا, کہتے ہیں یا رسول اللہ اس کا قاتل آپ تلاش نہ کریں, میں نے اس کو قتل کیا ہے. وہ جب یہ بات سنی صحابہ کہتے ہیں ہم بھی اس کے چہرے کی طرف دیکھ رہے ہیں, نبی پاک بھی دیکھ رہے ہیں کہ یار یہ تو نے کیا کر دیا. کہتا ہے یہ بات نہیں ہے کہ میرا خیال نہیں تھی کرتی, میرے بچوں کا سب کرتی تھی. قتل کرنے کی وجہ یہ بنی کہ یہ آپ کو برا کہتی تھی, آپ کا ادب احترام نہیں تھی کرتی, مجھے پھر پسند نہیں آیا. اب اللہ کے رسول خاموش ہیں, جبریل علیہ السلام کا نزول ہوا نزول, تو انہوں نے کیا کہا, وہ عرض کرتے ہیں اللہ فرماتا ہے اس اپنے صحابی کو عبداللہ بن ام مکتوم کو فرما دیجئے کہ انہوں نے گناہ نہیں کیا, قتل کر کے گناہ نہیں کیا, بلکہ اللہ نے اسی ایک عمل کو پسند کرتے ہوئے ان کا جنت میں سب سے اعلیٰ فردوس میں آپ کے ساتھ والا گھر بنا دیا ہے, کیونکہ اس نے آپ کی گستاخ کو قتل کیا ہے. اور اسی حدیث پہ امت کا اجماع ہے, وہ اہل حدیث ہو دیوبندی سب کا اجماع ہے کہ نبی پاک کا گستاخ واجب القتل ہے. یہ ادب چاہیے اللہ کے رسول کا. جب یہ حق ادا کر لیجئے, چوتھا حق قرآن پاک نے وہ بھی نا واضح کر دیا, قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم. کیا معنی, فرمایا ہر ایک معاملے میں تم نے اگر اطاعت کرنی ہے, پیروی کرنی ہے, فرما برداری کرنی ہے, دنیا کی سب سے بڑی ہستی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی کرنی ہے. آپ دیکھ لیں, آپ کا اگر شادی کا سیزن ہے, شادی ہے گھر کے اندر, آپ کی اگر اطاعت اور فرما برداری ہونی چاہیے نا نبی پاک کی طرف. آپ نے بھی اپنی بیٹیوں کی شادی کی تھی, وہ کیسی تھی. اب یہ سٹائل جو ہیں یہ سارے وہ والے نہیں ہیں. اگر فوتگی ہو گئی ہے, وہ بھی انسان کے ساتھ ہے سارے معاملات, تو فوتگی کے اندر بھی آپ نے پوری کی پوری اقتداء پیروی کرنی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. اب اس کے بعد نبی پاک کے اپنے بزنس کرنا ہے, لین دین کرنا ہے, تو وہ بھی سیرت اللہ کے رسول کی. آپ نے بیویوں کے ساتھ معاملات کرنے ہیں, وہ بھی اللہ کے رسول. بیٹوں کے ساتھ بیٹیوں کے ساتھ کیسے معاملات کرنے ہیں, وہ بھی سیرت اللہ کی. یعنی کہ ہر ایک معاملے میں نماز ہو, روزہ ہو, زکوٰۃ ہو, حج ہو, یہ نبی پاک کا حکم بھی ہے اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا چوتھا اس امت پہ حق بھی ہے. اب یہ 4 حقوق ادا کرنے کے بعد 5واں حق جو اس امت محمدیہ پہ لازم ہے, وہ کیا ہے کہ جب بھی کسی معاملے کے اندر فیصلہ آ جائے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا, تو اس کو ماننا ضروری ہے. ہمارے معاشرے کے اندر معذرت کے ساتھ کیا ہوتا ہے, حدیث سنائی جائے, اندر سنیے حدیثاں, مینوں بھی پتہ ہے, تو 2 منٹ چپ کر, مینوں ذرا صاحب کرن دے. او بھائی نبی پاک نے یہ کہا ہے, کیا کر رہا ہے, وہ کہتا ہے مینوں پتہ ہے سارا, مینوں بہتیاں حدیثاں نا تو سنا, نعوذ باللہ استغفر اللہ. اب یہ دیکھا جائے کہ بندہ یہ کہنے کے بعد مومن رہا ہے, مسلمان رہا ہے, جو اللہ کے رسول کی بات کو ٹھکرا رہا ہے, نعوذ باللہ. ایک شخص نے نہیں تھا پتہ, مسٹیک ہو گئی, ایسا ہی نبی پاک کی بات کو کہہ دیا, اس کا دیکھیں اللہ نے کیا وعید نازل کی. 2 صحابی ہیں, صحیح البخاری کے اندر یہ حدیث لائے ہیں امام بخاری. ایک نبی پاک کے چچا پھپھو زاد ہیں, ان کا نام ہے پھپھو کے بیٹے سیدنا زبیر رضی اللہ تعالی عنہ, اور دوسری طرف ایک انصار کے صحابی ہیں, نئے مسلمان ہونے والے. ان دونوں کا نا آپس میں لڑائی ہوئی صرف پانی کی باری کی وجہ سے. وہ کہتا ہے میں نے پہلے اپنی فصل کو پانی لگانا ہے, یہ کہتے ہیں میں نے اپنی فصل کو پانی لگانا ہے. اب دونوں کیس لے کے آگے اللہ کے رسول کی عدالت میں. نبی پاک نے فیصلہ کرنے کے لیے دونوں کی باتوں کو سنا, فرمایا مجھے یہ بتایا جائے کہ فصل کے پاس کس کی فصل کنویں کے پہلے پاس آتی ہے. سیدنا زبیر کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری. صحیح کہہ رہا ہے تیرا بھائی. انصاری صاحب کہنے لگے بالکل ٹھیک ہے, اس کی پہلے آتی ہے, میری آگے ہے. آپ نے فرمایا تو یار کس بات کا جھگڑا ہے, اس کی زمین پہلے ہے, پہلے پانی یہ لگائے گا, سیکنڈ نمبر تیرا ہے, تیری باری آئے گی, تیرے لیے چھوڑے گا پانی.
ٹھیک ہے محبوب، جیسا آپ کا حکم آ گیا، یہ سیدنا زبیر نے کہا۔ اب ادھر سے جب تھوڑا سا سائڈ پہ ہٹے نا تو منہ کے اندر بولنے لگے انصاری صحابی، امام بخاری فرماتے ہیں تو پتہ کیا کہتے ہیں، رشتہ داری آڑے آ گئی ہے، کزن جو سی، پھپھو کا بیٹا جو تھا، تو دیکھ لیں اس کے بارے میں فیصلہ کر دیا ہے، میرا خیال نہیں کیا۔ اب جب یہ بات سنی، اللہ کے رسول نے اپنی کالی کملے اپنے کندھے پہ رکھی، آپ غصے کے ساتھ اٹھے، نبی پاک نے فرمایا زبیر اور تو بھی رک جاؤ۔ میں نے کیا کہا تھا؟ کہنے لگے جی پانی لگاؤں اس کے لیے چھوڑ دیا کروں۔ فرمایا بالکل، اب میرا حکم بدل گیا ہے، میرا فیصلہ بدل گیا ہے، وہ یہ ہے کہ اچھی طرح اپنی فصل کو پانی لگایا کر، اس کے لیے بچے تو چھوڑا کر، ادروائز کوئی ضرورت نہیں چھوڑنے کی۔ وہ کہنے لگے یہ بھی حکم منظور۔ سیدنا زبیر جانے لگے، ابھی ادھر سے پلٹے نہیں، آسمان سے جبریل آئے اور 5ویں پارے کی سورہ نساء کی ایک آیت آئی۔ اب یقین کر لیجئے کہ آپ پورا قرآن پڑھیں، اللہ کی قسمیں جو بھی قرآن پاک کے اندر ہیں وہ آپ ساری پڑھیں، اتنی پیاری قسم پورے قرآن میں نہیں۔ کیا کہا؟ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ، اے نبی یہ تو آپ نے غصہ کیا ہے، اللہ اس سے بھی زیادہ عرش پہ غصے ہوا ہے، اور اللہ کیا کہتا ہے؟ مجھے آپ کا رب ہونے کی قسم، اتنی پیاری قسم۔ اس کو کہہ دیں کہ اگر فیصلہ کروانے میں، لڑائی جھگڑے میں، یا آپ کے فیصلے کو لاسٹ فائنل حتمی بات نہیں نہ مانتے، اللہ ان کو مومن بھی نہیں مانتا۔ وہ صحابی کہتے ہیں، امام بخاری لکھتے ہیں، آپ کسی کی بھی تفسیر اٹھائیں قرآن پاک کی آیت کے تحت، وہ لکھتے ہیں یہ انصاری صحابی ساری زندگی روتے رہے تھے کہ یار پتہ نہیں ہو سکتا مجھے اللہ معاف کرتا ہے، یا اس بات سے پکڑ کیوں نہ کر لے میری، وہ اللہ رب العزت ہے جو چاہے قادر اور قدیر۔ تو بھائیو ہر ایک معاملے میں اللہ کے رسول کی سیرت کو اپناتے ہوئے ان کی بات کو آخری مانا جائے۔ اب یہ 5 حق ادا کرنے کے بعد چھٹا حق اور آخری وہ کیا ہے؟ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، کہ اللہ کے رسول پہ درود و سلام بھیجا جائے۔ ہر ایک مجلس میں، ہر ایک سیٹنگ میں، اٹھتے چلتے پھرتے بیٹھتے درود و سلام کی بارش بھیجی جائے۔ اب درود و سلام کی 2 حدیثیں میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، بات کو کلوزنگ کی طرف لاتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ کرام آئے تو عرض کرتے ہیں درود و سلام جو آپ پہ بھیجنا ہے وہ اس طریقہ سکھلائیے، آپ نے وہ طریقہ سکھلایا۔ اس کے بعد نبی پاک نے فرمایا یاد رکھنا کہ جو قیامت والے دن میرے نزدیک سب سے زیادہ ہونا چاہتا ہے، جی یا رسول اللہ ہونا چاہتے ہیں، فرمایا وہ کثرت کے ساتھ درود پڑھا کرے۔ ملے گا کیا؟ اللہ رب العزت 10 نیکیاں عطا فرمائے گا، 10 درجات بلند کرے گا جنت کے اندر، اور اللہ اس کے 10 گناہوں کو معاف فرمائے گا۔ یہ ہے درود و سلام کی برکت۔ اور امام محمد بن سیرین رحمہ اللہ فرماتے ہیں خواب کے اندر مجھے نبی پاک کی زیارت ہوئی، لوگوں نے پوچھا حضرت کون سا آپ کا ایک ایسا نیکی ہے، کوئی عمل ہے کہ جس کی وجہ سے آپ کو لگتا ہے یہ اللہ نے آپ کو کوالٹی عطا کی کہ نبی پاک کی زیارت خواب کے اندر؟ وہ پتہ کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں میں درود پڑھتا ہوں جب بھی فارغ وقت ملے، میں اور کوئی کام نہیں کرتا، اس کی وجہ سے اللہ پاک نے خواب کے اندر مجھے اتنے خوبصورت چہرے کی زیارت نصیب کی ہے۔ آخری ایک بات ہے، ایک حدیث ہے جو کہ غالباً جامع الترمذی کے اندر موجود ہے۔ امام ترمذی فرماتے ہیں آپ کے ایک صحابی تھے، ان کا نام کیا تھا؟ ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ انہی کے متعلق فرمایا کہ جو قرآن ایسے پڑھنا چاہتا ہے نا، جس کا شوق ہے، لگن ہے کہ جبریل جس طرح قرآن پاک پڑھتے ہیں، وہ 2 اشخاص سے قرآن سنیں، عبداللہ بن مسعود سے اور ابی بن کعب سے سیکھ لے، یہ سیم ٹو سیم ہو بہو وہ جبریل کی طرح قرآن پڑھتے ہیں۔ یہ ابی بن کعب اللہ کے رسول کے پاس آ کے عرض کرتے ہیں کہ میرے پاس نا فارغ ٹائم ہے، تو میں نے اس کو نا ڈیوائیڈ کیا ہے، تقسیم کیا 4 حصوں میں۔ اب میں چاہتا ہوں کہ میں ایک حصہ پہ درود پڑھوں اور 3 حصے اپنے لیے کوئی استغفار کر لوں، اللہ سے معافی مانگ لوں، دعائیں کر لوں۔ کیا مشورہ دیتے ہیں؟ یہ آپ کا حکم بھی ہے کہ جب آپ سے کوئی مشورہ طلب کرے اچھا مشورہ دینا، گائیڈ اچھا کرنا ہے۔ سوچا، توقف کیا نبی پاک نے اور فرمایا کہ ابی اگر مشورہ طلب کرتا ہے نا تو درود بڑھا لے، وہ زیادہ کر لے۔ چلیں 2 حصے درود، 2 حصے اپنے لیے کوئی استغفار۔ فرمایا اگر درود بڑھا لے تیرے لیے زیادہ بہتر ہے۔ 3 حصے درود، 1 حصے اپنے لیے کچھ مانگ لوں۔ نبی پاک نے فرمایا اگر میرے سے مشورہ طلب کرتا ہے نا تو درود اور بڑھا لے۔ حیران ہو گئے تو کہتے ہیں یا رسول اللہ درود ہی پڑھتا رہوں، کوئی اور ذکر نہیں، کوئی دعا نہیں، کچھ بھی نہ کروں؟ میں نے استغفار بھی کرنا ہے، اللہ سے کچھ مانگنا بھی ہے۔ آگے جو آپ کے الفاظ تھے وہ سونے کے پانی کے لکھنے کے برابر ہیں۔ نبی پاک نے فرمایا بھائی اذن تکفا ہمک، تو کہتا ہے میں نے اپنی ضروریات اللہ سے مانگنی ہے، بھائی تجھے پتہ ہی نہیں ہے، تو درود پڑھا کر، درود پڑھنے کی وجہ سے اذن تکفا ہمک، اللہ رب العزت تیری ہر مشکل، ہر مصیبت، ہر ضرورت کو پورا فرما دے گا۔ اور تو کہتا ہے کہ استغفار نہیں اللہ سے کرنا، درود پڑھ وَيُغْفَرُ لَكَ ذَنْبُكَ، درود ہی کی برکت کے ساتھ اللہ رب العزت
تیرے سارے گناہوں کو معاف کرے گا، اور محدثین فرماتے ہیں گناہوں کو معاف ہی نہیں کرے گا بلکہ اللہ نیکیاں بنا دے گا درود کی برکت کے ساتھ۔ تو دعا ہے اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ سمجھیں ہر ایک چیز کو در حقیقت، دے دے الہی وہ نور بصیرت۔